9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। सेनेट में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 मुस्तरद कर दिया गया। बिल के हक में 31 और मुखालफत में 34 वोट आए। सेनेट इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 के लिए तहरीक सेनेटर सज्जाद तूरी की जानिब से पेश की गई। ऐवान की जानिब से तहरीक पेश करने की मंजूरी दे दी गई। बिल के हक में 31 और मुखालफत में 34 वोट आए। इजलास जुम्मे तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 के लिए तहरीक सेनेटर सज्जाद तूरी की जानिब से पेश की गई, जिस पर ऐवान की जानिब से तहरीक पेश करने की मंजूरी दे दी गई। अपोजिशन अरकान ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तीसरे तरमीमी बिल 2020 पर वोटिंग का मुतालबा किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बिल की मंजूरी के लिए वोटिंग शुरू कराई तो बिल के हक में 31 और मुखालफत में 34 वोट आए। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 मुस्तरद होने पर सेनेट का इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। ज्यादती केस के मुजरमान को सरेआम फांसी देने की तजवीज़ सेनेटर फैसल जावेद ने दी। कहते हैं वज़ीर आज़म ने सख्त सजाओं से मुतालिक ड्राफ्ट तैयार करने की हदायत कर दी। कहा बच्चों से ज्यादती करने वालों के खिलाफ कानून साजी कर रहे हैं। ज्यादती केसेस पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। बताया वज़ीर आज़म ने सख्त सजाओं से मुतल्लिक ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत कर दी है। ज्यादती केसेस के मुजरिमों को सरेआम फांसी दी जाएगी। अपडेट करते चलें आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि केसेस के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने सख्त सजाओं से मुतल्लिक ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत कर दी है। बच्चों से ज्यादती करने वालों के खिलाफ कानून साजी कर रहे हैं। ज्यादती केसेस पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। बताया वज़ीर आज़म ने सख्त सजाओं से मुतल्लिक ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत कर दी है। ज्यादती केसेस के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने की तजवीज़ दी गई है। मोटरवे ज्यादती केस मुलजिम वकार के बरादर निस्बती अब्बास को छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक अब्बास के 2 भाई सलामत और बूटा को भी रिहा कर दिया गया। वकार के बरादर निस्बती और 2 भाइयों को चंद रोज कबल हिरासत में लिया गया था। वकारुल हसन मरकजी मुलजिम आबिद का हमसाया है। DNA रिपोर्ट के बाद रिहाई का फैसला किया जाएगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। अब्बास को छोड़ दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अब्बास के 2 भाइयों सलामत और बूटा को भी रिहा कर दिया गया है। वकार के बरादर निस्बती और 2 भाइयों को चंद रोज कबल हिरासत में लिया गया था। वकारुल हसन मरकजी मुलजिम आबिद का हमसाया है। DNA रिपोर्ट के बाद रिहाई का फैसला होगा। मोटरवे ज्यादती केस 7 रोज गुजर गए, मरकजी मुलजिम ताहाल न पकड़ा जा सका। आबिद अली का कोई सुराग न मिल सका। गिरफ्तारी के लिए छापे भी जारी हैं। मुलजिम अराजी के लिए मामू को भी कत्ल कर चुका। इज्तिमाई ज्यादती के 8 मुकदमा दर्ज हैं। 3 रुकनी गैंग की 11 से ज्यादा वारदातें। क्रोल गांव के करीब गाड़ियां लूटते मोटरवे पर इकबाल वारदात के लिए 7 आया निकला, मगर रास्ते से ही वापस चला गया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मोटरवे वाक़े से मुतल्लिक अपने बयान पर मुआफ़ी मांग ली। ट्वीट किया कि वो ऐवान में अपनी बात मुनासिब तरीके से न कह सके। उनकी बात से जो तासुर उभरा उनका वो हरगिज मतलब नहीं था। लिखा मोटरवे वाक़े पर इंतहाई अफसुर्दा हैं। उम्मीद है कि हुकूमत सियालकोट मोटरवे पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। खातून से ज़्यादती का वाक़या दिल दहला देने वाला था। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपने बयान में नून लीगी सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने लिखा कि ऐवान में अपनी बात मुनासिब तरीके से नहीं कह सका। मेरी बात से जो तासुर उभरा मेरा वो मतलब नहीं था। उनका मजीद कहना था कि मोटरवे वाक़े पर इंतहाई अफसुर्दा हूँ। उम्मीद है कि हुकूमत सियालकोट मोटरवे पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। खातून से ज़्यादती का वाक़या दिल दहला देने वाला था।
قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف نے کہا تھا کہ موٹر وے ڈولفن پولیس فورس اور فورنزک لیب نواز شریف کے دور میں بنی۔ فورنزک لیب دنیا کی سب سے بڑی دوسری لیب ہے۔ نواز شریف کے دور میں پولیس ریفارمز کی گئیں۔ پنجاب میں پولیس افسران کی تعیناتیاں 95% میرٹ پر ہوتی تھیں۔ دوسری جانب فیاض الحسن چوہان نے شہباز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں زیادتی کیس پر شہباز شریف کو مثبت موقف کے ذریعے قوم کی نمائندگی کرنی چاہیے تھی، الٹا اپنی دروغ گوئی، کم عقلی اور بے سروپا بیان سے قائد حزب اختلاف نے قوم کو مایوس کیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے اپنے بیان میں کہا کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کا جھوٹا کریڈٹ لینے کی کوشش کی۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ کے دوران شروع کی گئی۔ اس سے پہلے قائد حزب اختلاف فورینزک سائنس لیبارٹری کے اپنے دور میں قیام کا بھونڈا دعویٰ بھی کر چکے ہیں۔ فورینزک سائنس لیبارٹری کی داغ بیل بھی 2007 میں چودھری پرویز الہی نے ڈالی۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا تھا کہ شہباز شریف اپنے بیان کی وجہ سے سی سی پی او لاہور کی پوزیشن پر کھڑے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست کی سماعت کی اور شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 21 ستمبر تک توسیع کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے عدالت میں پیش ہوئے۔ شہباز شریف نے موقع پیش کیا کہ نیب میں پیش ہوا تو مجھے کہا گیا کہ تفتیش مکمل ہو گئی ہے، میں خود پاکستان آیا ہوں، کینسر کا مریض ہوں، مجھے علاج کے لیے بیرون ملک جانا پڑا۔ نیب نے بیانیتی کی بنیاد پر آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس بنایا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ صرف ایون فیلڈ والے کیس کو ہی نہ دیکھیں، یہ بھی کیس ہے، آپ ہر دفعہ 3 ہفتوں کی درخواست دے دیتے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ پولیس اگر قبضہ گروپ بن جائے تو موٹر وے جیسے واقعات ہوتے رہیں گے، افسران کو معاف کرنے کی روش کو چھوڑ دیں۔ متروکہ وقف املاک بورڈ پر پولیس کے قبضے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، آئندہ سماعت پر آئی جی پولیس پنجاب کو طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں متروکہ وقف املاک بورڈ پر پولیس کے قبضے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار نے موقف پیش کیا کہ متروکہ وقف املاک بورڈ کی زمین پر ایلیٹ فورس کا دفتر قائم کیا گیا اور پولیس نے جو اراضی سرنڈر کی تھی وہ بھی متروکہ وقف کو نہیں دے رہی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ پولیس ملک میں قبضہ گروپ بن گیا ہے، اگر پولیس قبضہ گروپ بن جائے تو پھر موٹر وے جیسے واقعات ہوتے رہیں گے، افسروں کو معاف کرنے کی روش کو چھوڑ دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئندہ سماعت پر آئی جی پولیس پنجاب بھی پیش ہوں گے۔ نواز شریف اور حمزہ کی بیماری پر حکومتی ترجمانوں کی جانب سے سیاست کرنے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع۔ حکومتی ترجمانوں کو بیماری پر سیاست کرنے سے روکا جائے، قرارداد میں مطالبہ۔ قرارداد مسلم لیگ نواز کے رکن ہنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ کہا گیا میاں نواز شریف عدالت کے حکم پر بیرون ملک علاج کے لیے گئے ہیں، ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق علاج کے بغیر نواز شریف کی وطن واپسی ناممکن ہے۔ بیگم کلثوم نواز کی بیماری پر بھی پی ٹی آئی کی جانب سے ایسے ہی گندی سیاست کی گئی تھی۔ حکومت نے سرکاری اور نجی رپورٹس کی تصدیق کے بعد نواز شریف کو علاج کے لیے لندن جانے کی اجازت دی۔ حمزہ شہباز کی کورونا رپورٹس بھی سرکاری لیبارٹری سے مثبت آئی ہیں۔ حکومت اس کے باوجود حمزہ شہباز کو اسپتال شفٹ نہیں کر رہی۔ حکومتی ترجمانوں کی جانب سے نواز شریف کی بیماری پر سیاست کرنے کا نوٹس لیا جائے، حکومتی ترجمانوں کو نواز شریف کی بیماری پر سیاست کرنے سے روکا جائے اور حمزہ شہباز کو فوری اسپتال شفٹ کرنے کا حکم دیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کہتے ہیں جو مشرف کے ساتھ ہوا تھا اس کا نواز شریف سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔
इंसदादी दहशत गर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर सफदर का कहना था कि उन्होंने बतौर आर्मी ऑफिसर मुल्क की सालमियत का हलफ उठाया हुआ है। कैप्टन रिटायर सफदर का कहना था कि हुकूमत अब हमारे खिलाफ दहशत गर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर रही है। 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाले की बेटियां आज अदालतों में पेश हो रही हैं। उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान की खातीन पर मुकदमा दर्ज करना अफसोसनाक है। पंजाब में जिस तरह की तर्ज हुकूमत हो रही है उसको तब्दील होना चाहिए। इंसदादी दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने कैप्टन सफदर और राना सनाउल्लाह की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। मुल्जिमान के वकला का कहना है कि नैब ऑफिस पर हमले और हंगामा आराई का इल्जाम बेबुनियाद है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में नैब ऑफिस में नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज की पेशी के मौका पर होने वाली हंगामा आराई के मुकदमे से मुतालिक दरखास्त की समाअत की गई। एटीसी में कैप्टन सफदर और राना सनाउल्लाह की अबूरी दरखास्त जमानत पर अदालत ने दोनों मुल्जिमान की अबूरी दरखास्त जमानत में 22 सितंबर तक तोसीह कर दी। इस मौका पर कैप्टन सफदर अदालत में हाजिरी के लिए पेश हुए, जबकि राना सनाउल्लाह कौमी असम्बली के सेशन में होने की बिना पर पेश न हो सके। राना सनाउल्लाह की अदम हाजिरी से माफी की दरखास्त अदालत में जमा कराई गई। दरखास्त में कहा गया कि राना सनाउल्लाह कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की बिना पर अदालत के रूबरू पेश न हो सके। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत राना सनाउल्लाह की हाजिरी से माफी की दरखास्त मंजूर करे। समाअत के मौका पर तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुल्जिमान पुलिस पर पथराव करने और हंगामा आराई में मुलविस हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिमान की सजाएं कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने कहा मुल्जिमान की बरियत का फैसला मुअत्तल करने का कोई कानून नहीं है, बताएं हाई कोर्ट के फैसले में कहां गलती हुई है। तफसीलात के मुताबिक जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिमान की सजाए कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करने की समाअत की। सिंध हुकूमत के वकील फारूक एच नाइक ने मौकिफ अपनाया कि मुल्जिमान को सेक्शन 11 के तहत अभी तक रिहा नहीं किया गया, ताहम अगर केस 30 सितंबर से आगे जाता है तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। जस्टिस मंसूर मलिक ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला तफसीली है। कैसे साबित किया गया कि डैनियल पर्ल अगवा हुए थे? टैक्सी ड्राइवर के बयान में उनका नाम नहीं। विफाकी वजीर सिविल एविएशन गुलाम सरवर खान कहते हैं कि यूरोपियन सेक्टर्स में PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने से 28 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। विफाकी वजीर सिविल एविएशन गुलाम सरवर खान का कौमी असम्बली के इजलास में जमा कराए गए तहरीरी जवाब में कहना था कि यूरोपीय सेक्टर्स पर 1.69 अरब के बजाय 1.41 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि PIA को ये नुकसान जुलाई से अगस्त 2020 को हुआ, जबकि बरतानिया सेक्टर पर 52 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया गया है। गुलाम सरवर खान ने अपने तहरीरी जवाब में कहा है कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान परवाजें चलाने के लिए माल्टा की कंपनी से खिदमात ली गईं। तहरीरी जवाब में उन्होंने कहा कि PIA ने बरतानिया के लिए अब तक 4 राउंड ट्रिप चार्टर परवाजें चलाई हैं। बरतानिया सेक्टर पर 5.31 अरब लागत के मुकाबले में 5.81 अरब रेवेन्यू हासिल हुआ। विफाकी वजीर हवाबाजी का जमा कराए गए तहरीरी जवाब में कहना है कि PIA के ने कनाडा, अरब अमारात, ओमान और कतर के लिए परवाजें शुरू कर दी हैं। उन्होंने कौमी असम्बली में जमा कराए गए अपने तहरीरी जवाब में कहा कि मलेशिया, अफगानिस्तान और सऊदी अरब के लिए भी परवाजों का दोबारा आगाज किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कोरोना की सूरत हाल में तालीमी इदारे खोलने पर सबसे जरूरी चीज एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद है। गवर्नर पंजाब ने खबरदार किया है कि कोरोना से बचाव के लिए एहतियात ना की गई तो हालात खराब हो सकते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर फैल रही है। गवर्नर पंजाब की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टेक्सला के स्कॉलरशिप होल्डर्स तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू के हवाले से आपको बताते चलें, अपडेट करते चलें आपको कि गवर्नर पंजाब की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला में तलबा से मुलाकात हुई है, स्कॉलरशिप होल्डर्स तलबा में मुलाकात हुई है। आपको अपडेट करते चले हम खबर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि तालीमी इदारे खुल गए हैं, सबसे अहम चीज ये है कि SOPs पर अमल किया जाए और एहतियात बरती जाए। अगर एहतियात ना की गई
تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں کورونا کی دوسری لہر پھیل رہی ہے۔ گورنر پنجاب کی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا کے اسکالرشپ ہولڈرز طلباء سے ملاقات میں گفتگو۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تعلیمی ادارے کھول دیے گئے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ SOPs پر عمل کیا جائے، احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے۔ گورنر پنجاب نے خبردار کیا کہ اگر احتیاط نہ برتی گئی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کرونا کی صورتحال میں تعلیمی ادارے کھولنے پر سب سے ضروری چیز احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ہے۔ گورنر پنجاب نے خبردار کیا کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاط نہ کی گئی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے MPA مرزا جاوید نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف جلد پاکستان آئیں گے۔ سانحہ موٹر وے پر کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے علی طارق سے۔ جی علی، بتائیے گا۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے MPA موجود ہیں۔ آج شہباز شریف صاحب کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی تھی۔ کیس کی جو سماعت ہے 24 تاریخ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ جو نیب ہے ان کے بارے میں اپوزیشن کا یہی کہنا ہے کہ نیب اور نیازی کا گٹھ جوڑ ہے۔ مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ آج شہباز شریف صاحب کی پیشی تھی، کیا کہیں گے اس حوالے سے بھی؟ نیب کے متعلق اپوزیشن نہیں، یہ تو اب جو اعلیٰ عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ نے بھی نیب کی حیثیت کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے فیصلے میں لکھا ہے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، انتقامی کارروائیاں ہیں، اور صرف ایک ہی ان کی پرفارمنس کچھ بھی نہیں ہے۔ پبلک کے لیے، عوام کے لیے، ملک کے لیے اور صوبے کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ صرف ایک ہی کام ہو رہا ہے، وہ انتقامی کارروائیاں ہیں۔ مخالفین کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنا ہے اور ان کو جھوٹی کارروائیوں میں الجھانا ہے۔ ادروائز نہ ان کا کوئی ایجنڈا ہے، نہ ان کے پاس کوئی منصوبہ ہے۔ پبلک کی فلاح و بہبود کے لیے، پاکستان کی اور پنجاب کی فلاح و بہبود کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ 20 ستمبر کو APC بھی ہونے جا رہی ہے اور نواز شریف صاحب کے اوپر بھی کیس ہے، شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی کیس ہے۔ اس سارے معاملے میں اپوزیشن کیسے اپنا کردار جو ہے صحیح کرے گی اور آگے کیسے لے کر چلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کیس تو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے بچے پر بنا دیے ہیں، اور میاں شہباز شریف صاحب کی آپ نے دیکھا ہے بیٹی پر بھی کیس بنا دیا ہے، مریم صاحبہ پر بھی کیس ہیں۔ 23 تاریخ کو مریم صاحبہ نے اسلام آباد میں پیش ہونا ہے، 22 تاریخ کو کیپٹن صاحب یہاں پیش ہو رہے ہیں، تو اسی طرح شہباز شریف صاحب بھی پیش ہوئے ہیں۔ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، انشاءاللہ جب بھی عدالتیں بلائیں گی ہم حاضر ہوتے رہیں گے، لیکن یہ دہشت گردی کے پرچے بنا لیں، یہ جیسے بھی نیازی صاحب کا دل چاہتا ہے نہ کر لیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو نیازی صاحب نے کنٹینر پر وعدے کیے تھے ان میں ایک وعدہ پورا کر دے، کیونکہ اس نے کہا تھا اگر میں نہ کچھ کر سکے تو خودکشی کر لوں گا۔ آج عوام اس کی خودکشی کا انتظار کر رہی ہے کہ یہ کس وقت اعلان کرتا ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے جو MPA ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ حمزہ شہباز کو ہاسپٹل منتقل نہیں کیا جا رہا، اور اگر آگے بھی نئے منتقل کیا گیا تو ہم اس پہ احتجاج کریں گے اور CM ہاؤس کا بھی گراؤ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ علی طارق، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت اپنے رویے سے ہر فورم پر اپنی ساکھ کھو رہا ہے۔ لداخ پر چین نے بھارت کو بارہا گفتگو سے معاملات سلجھانے کی پیشکش کی، بھارت نے وہاں بھی جارحیت کا راستہ اختیار کیا اور سبکی اٹھانا پڑی۔ چین نے بھارت کے جارحیت پر منہ توڑ جواب دیا ہے۔ وزیر خارجہ کا بیان میں کہنا تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے فورم پر دو طرفہ معاملات کو نہیں اٹھایا جا سکتا۔ دو طرفہ معاملات کے لیے سائیڈ لائن ملاقاتیں طے ہوتی ہیں۔ ہم نے SCO کے قواعد کی پاسداری کی۔ شاہ محمود کا کہنا تھا کہ بھارت نے قاعدے کی خلاف ورزی کی، دو طرفہ معاملے پر اعتراض اٹھایا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے NSS کا اجلاس تھا، بھارت نے پاکستان کے نقشے پر اعتراض اٹھایا جسے مسترد کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت کو اپنے اقدام پر ندامت اٹھانا پڑی۔ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے، مقبوضہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں۔ روس نے میزبان کی حیثیت سے بھی بھارت کا نقطہ نظر تسلیم نہیں کیا۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کے مشیر سلامتی نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ بھارت کی جارحانہ حکمت عملی کو چین نے تسلیم نہیں کیا۔ چین نے بھارت کو جارحیت پر جواب دیا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ ساتھ رہیے۔
قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی خبر سب سے پہلے۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر موید یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان ذمہ دار ریاست ہے، نہیں چاہتے خطے میں کشیدگی ہو۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں پاکستان کے سیاسی نقشے پر بھارتی اعتراض مسترد کیا۔ روس نے پاکستانی نقطہ نظر کی تائید کی۔ اجیت ڈوبل کو میٹنگ چھوڑ کر جانا پڑا۔ معاون خصوصی ڈاکٹر موید یوسف نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اجلاس میں فخری انداز میں نقشہ پیش کیا اور آئندہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تنازع کی بنیاد پر بطور ذمہ دار ریاست کسی فورم کو خراب نہیں کیا جانا چاہیے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس ایسا فورم نہیں تھا جہاں نقشے کے تنازع کو لایا جاتا۔ ایسا ملک جس سے ہمارے اختلافات ہیں خود کو تنہا کر رہا ہوں تو اچھی بات ہے۔ موید یوسف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی جنگ میں شاید ہی کوئی ملک ہو جس نے پاکستان جیسی کارکردگی دکھائی۔ بلاول بھٹو زرداری نے اے پی سی کو کامیاب بنانے کے لیے پنجاب میں اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کا خصوصی ٹاسک قمر الزمان قائرہ کو سونپ دیا۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف ممکنہ تحریک کے لیے نئی صف بندی کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لاہور کا ایک روزہ ہنگامی دورہ کیا، جس کا مقصد اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل 20 ستمبر کو ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے سفارشات کو حتمی شکل دینا تھا۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ موجودہ ملکی سیاسی و معاشی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ اگر ہم اپوزیشن عوام کو سڑکوں پر نہ لائے تو جہاں موجودہ حکمران قصوروار ہوں گے وہاں عوام اپوزیشن جماعتوں کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے رہنماؤں نے بھی قیادت کو مشورہ دیا کہ اے پی سی میں مڈ ٹرم الیکشن پر زور دیا جائے اور اس کی تیاری کے ساتھ ساتھ اے پی سی میں شرکت کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اے پی سی میں شرکت کرنے والے وفد کو حتمی شکل دے دی ہے۔ سندھ میں تعلیمی ادارے کھلنے کے دوسرے روز صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی نے مختلف سکولز اور کالجز کا دورہ کیا۔ سعید غنی نے تعلیمی اداروں میں ایس او پیز کے حوالے سے تفصیلات طلب کیں، جبکہ طلبہ سے بھی سوال و جواب کیے۔ صوبہ سندھ میں تعلیمی ادارے کھلنے کے دوسرے روز بھی صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی نے مختلف اداروں کا دورہ کیا۔ سعید غنی پہلے کورنگی کے مختلف سکولز پر پہنچے۔ سعید غنی نے سکولز میں ایس او پیز کے حوالے سے تفصیلات طلب کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نجی سکولز کی جانب سے اقدامات بہتر ہیں، انہیں مستقل رکھا جائے، کوشش کی جائے کہ بغیر ماسک کوئی طالب علم یا استاد سکول کے اندر داخل نہ ہو۔ سعید غنی نے طلبہ سے ایس او پیز کے حوالے سے سوال و جواب بھی کیے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ یہ امنگ، یہ جذبے،